اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ سورہ الفاتر جو ہے اس کا درس جاری ہے الحمدللہ۔ آیت مبارکہ نمبر 11 سے آج ہم لوگ چلیں گے، تو 2-3 منٹ میں ذرا پرانی بات گزشتہ جو ہے وہ اس کو ذرا سن لیجئے۔ ایک تو لفظ فاتر کے اوپر ہم نے بحث کی تھی، اور ہمارے محترم جناب پیر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ کنواں جو ہے وہ یہ مؤنث سمائی ہے، تو اس سے ہم نے عربی عبارت جو ہے وہ اپنے درست کی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کے علم میں مطلب ایک اضافے کے طور پر یا اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیر کا لفظ جو ہے جیسے کنواں کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں بھی مؤنث ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ بعد میں حالانکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گرامر کے قوانین جو ہیں وہ اگر عرصہ دراز سے انسان جو ہے وہ بعض کا اس کو ریوائز نہیں کرتا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ محو ہو جاتی ہیں۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الحج کے اندر بئر معطلۃ و قصر مشید، یعنی تم اگر جو ہے وہ دنیا کے اوپر چلو پھرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جو معطل قسم کے یعنی سوکھے ہوئے پرانے کنویں جو ہیں وہ تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر لوگ آیا کرتے تھے اور یہاں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ وہ قصر مشید، اور ایسے محلات ہیں جی جو لوگوں کے اندر جن کے اندر کتنی گہما گہمی تھی، اور اب تم جا کر دیکھو تو کیا ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ ہی لیجئے، آپ لوگ جو ہے وہ جب یہ پرانے تاج محل جاتے ہیں یا قلعہ لاہور کو دیکھتے ہیں تو وہاں اگر لوگ نہ ہوں چلے جائیں تو کیا ہے وہاں، تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ جس طرح دنیا سے چلے گئے تم نے بھی چلے جانا ہے، تو دیکھو آخرت کا تم کیا سامان کرتے ہو۔ تو بہرحال بئر معطلۃ کا لفظ چونکہ وہ استعمال ہوا ہے سورۃ الحج میں، تو وہ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 دیہاتیوں نے اپنا مقدمہ جب رکھا تو ایک نے کہا انا فطرتھا، تو میں نے جو ہے وہ اس کو کھودا ہے، میں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس لفظ کی صحیح حقیقت جو ہے وہ سامنے آئی کہ فطرہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ تخلیق بھی ہے، خالق ہونا بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے، لیکن فاتر ہونا یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی زیادہ نمایاں اور ممتاز صفت ہے۔ تخلیق تو اس وقت بھی جاری ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں پودوں میں، نباتات میں، حیوانات میں، اور حتیٰ کہ بہت بڑی بڑی جو کہکشائیں ہیں آج نئی سے نئی جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اس سب کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ تخلیق ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے خالق ہیں، اور وہی ہر چیز کے اوپر وکیل بھی ہیں، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ کارساز وہی ہیں۔ لیکن فاتر کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی اس کی دلیل دوسری جگہ قرآن مجید میں دی، ذرا سنیے وہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ ایک جگہ پر یہ سوال کیا ہے اللہ رب العزت نے، کیا تم ایسی ذات باری تعالیٰ کے اوپر جو زمین اور آسمان کا فاتر ہے، اس کو بغیر نقشے کے بنانے والا ہے جی، اس سے پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کا نقشہ بنایا ہے، کیا ایسی ذات باری تعالیٰ کے اوپر شک کر رہے ہو؟ تو یہ فاتر کا جو ہے وہ ہماری وضاحت ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اور اس سورہ مبارکہ میں نے کہا تھا کہ 3 پہلو ساتھ ساتھ چلیں گے۔ نمبر 1 کہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے صورت، آپ کو پتہ ہی ہے کہ الحمد سے شروع ہونے والی صورتوں میں یہ آخری صورت ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ کے لیے تعریف ہے کیونکہ اس نے زمین اور آسمان کی پیدائش کی ابتدا کی ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر تھوڑے تھوڑے آپ دیکھیں گے آیات مبارکہ کے ساتھ یہ دلائل سامنے آئیں گے کہ اللہ کی تعریف کیوں ہے،
اس کا شکر کیوں ہے؟ یہ پہلا نقطہ اس سورہ مبارکہ میں۔ دوسرا یہاں پر کیا ہے، میں نے کہا تھا کہ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ایمان اور ایمان کی اہمیت کے اوپر دلائی ہے، اور وہاں یہ بتایا تھا کہ ایمان کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں، اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں کیا ہوگا، ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال صالحہ کون کون سے اختیار کرنے ہیں تاکہ ایمان کو مزید بلندی حاصل ہو۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ یہ ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے پیر صاحب، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، حالانکہ اس کی تشریح اور طریقے سے بھی کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں اسی کی طرف پاکیزہ باتیں، اور کلمہ طیبہ جتنے بھی جو ہے وہ یہ طیب کلمات ہیں، اس میں جمع میں نہیں استعمال ہوتا، یہ کلم جو ہے یہ اصل میں اس میں جنس ہے، یعنی سارے پاکیزہ کلمات اس کے اندر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ساری پاکیزہ باتیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کا تبلیغ کرنا، نیکی کی بات بتانا، برائی سے رکنا، یہ کیا ہیں سارے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی کلمہ ہیں، پاکیزہ باتیں ہیں، یہ جب تم اختیار کر لیتے ہو، اور اس میں سب سے افضل کون سا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح جو ہے وہ اس کو بلند کرتا ہے، عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب بھی لیا گیا ہے کہ جس طرح کہ کلمہ طیبہ یا ایمان کو عمل سے جو ہے وہ ترقی ملتی ہے، اسی طرح ہی یہاں دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت ایمان کے ساتھ ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں نے بڑی پیاری حدیث سنن ابن ماجہ کی الحمدللہ پچھلی دفعہ بیان کی تھی کہ جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں، اور عرش کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کلمات بھی طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو ایسی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے اندر سے مکھیوں کے بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کا، اس فرد کا، اس شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ان کلمات کو پڑھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے اس حدیث مبارکہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کبھی تذکرہ نہ رکے تو ان کلمات کو جاری رکھے، یہ الفاظ ہیں وہاں۔ تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی سی الحمدللہ، اور ایک آیت مبارکہ اس کے آگے ہے دوسری، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بات کی اس آیت مبارکہ 10 سے میں چل رہا ہوں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پچھلے درس کی آخری آیت ہے، اگلے کے ساتھ ملا لیں گے، والذین یمکرون السیئات۔ اب عمل صالح کے مقابلے میں، کلمہ طیب کے مقابلے میں کیا ہے؟ سیئات، برائیاں، برے خیالات، برے تصورات، برے نظریات، برے عقائد۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے باطل نظریات کو بنیاد رکھی، اور ان باطل نظریات کے اوپر پھر جو بھی نظام بنائے انہوں نے دنیا میں فساد ہی برپا کیا۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں چالیں چلنا۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور۔ غور کیجیے گا ذرا یہ لفظ، اور ان لوگوں کی چال وہ برباد ہی ہوگی، تباہ ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایک لفظ اس کو ایک اور انداز سے بھی استعمال کیا ہے، اسی لفظ کو سورہ ابراہیم کے اندر، میں صرف آپ کو اشارہ دے دوں گا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان کے بڑے لیڈر اور ان کے جو سربراہ تھے اور ان کے جو رہنما تھے وہ اتنے برے ہو گئے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا، دار البوار۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفرن۔ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ ایمان۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے اس دنیا کے اندر وہ کون سی ہے؟ ایمان، ہدایت۔ اور اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ شروع بھی اس سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول چن لیتا ہے، وہ دوسری جگہ سورہ حج میں فرمایا انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ یہ رسولوں کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی رحمت ہے تمہارے اوپر۔ اگر ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تم آؤ گے دنیا کی زندگی کے اندر بالکل بہروں کی طرح، اندھوں کی طرح زندگی گزار کے چلے جاؤ گے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اصل زندگی کیا ہے کہ ایمان کی روشنی کے ساتھ زندگی گزارو، ایسے ہی ہے نا جی۔
تو اس لیے وہاں پر کیا ہے، ایسا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت ایمان کو کفرن، کفر سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے ہلاکت کے گھر میں پھینک دیا، اتار دیا۔ کون سا گھر؟ جہنم یصلونہا، جہنم ہے وہ، وبئس القرار۔ یہ لفظ یاد رکھیے، دار البوار، ہلاکت کا گھر، یہ دوسری جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہوا یبور، ومکر اولئک ہوا یبور، یہ ان لوگوں کی چال وہ برباد ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے کے اندر بری چالیں چلتے ہیں۔ اب 11 نمبر آیت مبارکہ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے۔ میں نے کہا نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہاں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال اختیار کرنے کی ترغیب دیں گے تاکہ آپ شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور تیسری بڑی اہم بات جو رہ گئی ہے وہ کون سی ہے؟ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائیں گے کہ اعمال صالحہ اور ایمان کی رکاوٹ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ بھی پچھلی دفعہ تذکرہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا، کیوں جی؟ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے برے اعمال کو ہی نیک عمل سمجھ لیا ہے اور اب وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ ہیں وہ رکاوٹیں جو آپ کے راستے میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تینوں چیزوں کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کریں گے دلائل اور بینات کے ساتھ۔ آئیے ذرا سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں جو ہے وہ نطفے سے یعنی قطرہ منی سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں بنایا ہے جوڑے جوڑے، وما تحمل من انثی، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ وہ بچہ جنتی، ولا تضع، اور وہ نہیں بچہ جنتی، الا بعلمہ، مگر اس کے علم کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا وما یعمر من معمر، اور نہ عمر بڑھائی جاتی ہے، وما یعمر، اور نہ عمر بڑھائی جاتی ہے، من معمر، کسی عمر پانے والے شخص کی، معمر کیسے کہتے ہیں؟ زیادہ عمر جو پالے، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر یہ بات ایک کتاب میں درج ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں انسان جو عمر میں بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو چلے جاتے ہیں، اور کچھ تھوڑی عمر کے اندر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عمر کے اندر اضافہ اور عمر کے اندر کمی ہے، اور جو ہے وہ دنیا کے اندر جتنی بھی مادہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا اس کے علم میں ہے۔ یہ دلیل ہے قیامت کی نشانیوں کے کہ جس طرح وہ جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے اندر مرحلہ وار جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اور ایک ایک ذرہ جو ہے اور ایک ایک سیل آپس میں جڑ کے جو ہے وہ باڈی کا سٹرکچر پورا بنتا ہے، یہی بات جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا ان کو دوبارہ نہیں جوڑ سکے گا؟ اگر تمہارے سامنے ایک زندہ انسان پیدا ہو رہا ہے اور پہلے وہ کچھ نہیں تھا اور اس کو وجود تمہارے سامنے بخشا گیا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، تو کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں کر سکیں گے؟ بالکل کریں گے۔ اچھا، اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ رعد جو سورہ مبارکہ نمبر 13 ہے اس کی آیات مبارکہ 8 اور 9 میں بھی بیان کیا، وہاں سے آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ بات اللہ تعالیٰ پر نہایت آسان ہے۔ کون سی بات آسان ہے؟ یہ بات جو ہے اس کو جوڑیے ذرا پچھلی آیت کے ساتھ، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بڑی عمر کو کوئی آدمی پہنچ گیا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر کے درمیان جو ہے وہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، بتائیے؟ یہی چیز کہ یہ تخلیق کا اسی تخلیق کو جو تمہارے سامنے ہو رہی ہے اس کو کیا دوبارہ دہرانا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل آسان۔ وما یستوی البحرانی، اور نہیں برابر دو سمندر، ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے الحمد ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے ہر قسم کا شکر ہے، یہ ہے نا اس صورت کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اب ساتھ دلائل ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں گے، اللہ اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وما یستوی البحرانی، اور نہیں برابر ہیں دو سمندر، ھذا عذب، یہ ایک میٹھا ہے، فرات، پیاس بجانے والا ہے، سائغ، بڑا خوشگوار، گلے سے نیچے اترنے والا، جو چیز آپ کو اچھی لگے، خوشگوار لگے، میٹھی لگے، ذائقہ دار لگے، وہ سائغ ہے، آپ اسے جلدی جلدی جو ہے وہ ہضم کر لیتے ہیں اور نگل لیتے ہیں۔ سائغ شرابہ، آسانی سے نگلا جانے والا اس کا پینا پانی۔ وھذا ملح اجاج، اور دوسرا یہ کون سا ہے؟ اور یہ کھارا ہے، سخت کڑوا۔ ومن کل، اور ہر ایک میں سے، چاہے میٹھا پانی ہو چاہے کڑوا پانی ہو، تاکلون، تم کھاتے ہو، لحمن طریا، تازہ مچھلیاں، گوشت۔ اللہ کے بندو، اس کائنات میں آگے جا کے یہ بات جو ہے اس کو دہراؤں گا،
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چاہے میٹھا پانی ہے چاہے کڑوا پانی ہے، لیکن تمہیں مچھلی جو ہے وہاں سے ہمیشہ تازہ ہی ملتی ہے۔ آگے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو حِلْيَةً زیورات، تَلْبَسُونَهَا، تم انہیں پہنتے ہو۔ طاہر بھائی، طاہر بٹ صاحب، جب یہ کوئی آپ دیکھیں کہ تلاوت کے اندر سلپری آف ٹنگ کی وجہ سے کوئی محسوس کرتے ہیں کہ زبر زیر آگے پیچھے ہو جائے تو فوراً اس کی اطلاع دیا کریں تاکہ ساتھ ہی اس کی تصحیح ہو جائے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، وہ ہوتی تو سلپری آف ٹنگ ہی ہے، وہ جان بوجھ کے تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس بندے تیزی میں روانی کے ساتھ بندہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو خود پتہ نہیں چلتا، دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو حِلْيَةً زیورات، تَلْبَسُونَهَا، تم انہیں پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، اور آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، فِيهِ، اس سمندر میں، مواخرہ، پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ مواخرہ اس کا جو ہے وہ ساخت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے آگے جاتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کے فضل سے۔ کیا مطلب ہے اللہ کا فضل؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دنیاوی عطا فرمائی، ایک تو بہت بڑی نعمت ہے نا جس کو رحمت کہا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت نبوت اور رسالت، نعمت ہدایت۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی لفظ رحمت استعمال کیا ہوگا قرآن مجید کے اندر، وہ اس سے اکثر جگہ پر مراد جو ہے وہ ہدایت اور نبوت اور رسالت کی نعمت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے نزول کو بھی اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، بارش بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے یہ ایک فضل ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ تم جو مرضی کر لو، جتنی مرضی کوششیں کر لو، وہ یہ تمہاری محنتوں اور تمہاری کوششوں کا ثمر نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ جائے، میں بات آپ کو حقیقت بتا دوں، اگر اس نقطے کو سمجھ جائے تو اسلامی معیشت کے بہت بڑے نقطے کو وہ سمجھ گیا ہے۔ اس نقطے کے اوپر قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی؟ ہمارا حق ہے، ہمارا استحقاق ہے۔ اللہ، سنیے ذرا، بات بڑی امپورٹنٹ ہے، معیشت کے اوپر بات آئی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم جتنا مرضی منافع لیں، آپ کو کیا ہے؟ ہم مال جو ہے ہمارا مال ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کے مالک ہی نہیں، یہ تو تمہیں امانتاً دی گئی ہے، اور جو چیز امانتاً دی جائے اس کا مطلب اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سمجھے؟ دوسرا، تمہارا کوئی اس کے اوپر استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہو اس لحاظ سے کہ ہم زیادہ کما لیں، نہیں، بقیت اللہ خیر، اللہ جو تمہیں جو ہے وہ منافع دیں، اللہ کی طرف سے جو تمہیں ملے وہ ہے بہتر، وہ ہے خیر۔ کیوں جی؟ اگر اس نقطے کے اوپر جو ہے وہ ایمان والا اس نقطے کے اوپر سوچتا ہے، کافر اس کے بالکل الٹ سوچتا ہے۔ بھئی سود میں اور ہماری تجارت میں کیا فرق ہے؟ سود خور کیسے سوچتا ہے کہ میں پیسے کے اوپر پیسے کماؤں گا؟ ایمان والا تو ایسے نہیں سوچتا، وہ کسی کو قرض دیتا ہے محض خیر خائی کی بنیاد، محض خیر خائی کی بنیاد۔ دیکھیے قرض دینا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ محض خیر خائی، اللہ کی رضا۔ پھر اس کے اوپر واپس بھی اتنی اماؤنٹ لیں جتنی آپ نے دی ہے، اور اگر وہ نہ دے سکے تو اس کے اندر آسانی کر دیں، پھر بھی نہ دے سکے تو معاف کر دیں۔ اسلامی معیشت یہ کہتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خسارہ ہو رہا ہے، یہ تو خسارہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خسارہ نہیں ہے۔ مجھے ایک تاریخ میں واقعہ یاد آ گیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ اکبر، موقع سے کوئی واقعہ یاد آئے تو اچھی بات ہے کہ ان کو آپ کو پتہ ہی ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ نابینا پیدا ہوئے تھے، بعض روایات میں ہے کہ وہ صحت مند پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، حتیٰ کہ وہ درس قرآن میں بھی شامل ہونا شروع ہو گئے تھے اس وقت، شروع میں جب قرآن مجید حفظ کر رہے تھے اس وقت ان کی بینائی چلی گئی تھی، ایسا بھی آتا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ نے جو تہجد گزار نیک خاتون تھیں، وہ تو عمل تو وہ نیک کرتے ہی تھے، انہوں نے کسی کو قرض دے رکھا تھا۔ عین موقع پر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ عورت آئی ان کے گھر میں، تو اس نے اپنے مسائل بیان کیے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے میں قرض جو ہے وہ آپ کو واپس نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آپ کو آسانی ہے، جب آپ کو ان کے خاوند جب گھر آئے تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا
اعتراض کیا یا سختی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں ضرورت تھی، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہی جو ہے وہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرض خواہ آتا ہے اور آپ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اور اگر آپ بالکل ہی معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اللہ رب العزت کو دیکھیے ان کی یہ نیکی کیسی پسند آئی ہے۔ وہی امام صاحب جو نابینا ہو گئے اور مختلف طبیب آ رہے ہیں گھر کے اندر، گھر کے اندر واقعہ موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، ہماری تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس نیکی کے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسا شرف قبولیت بخشا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے خواب کے اندر، اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو دیکھیے، اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ صبح جب اٹھی ان کی والدہ تہجد کے وقت، اور انہوں نے فجر کی نماز کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا، تو انہوں نے کہا اماں جان میں تو آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور سب کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور سب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو دوسرے کے لیے آسانی کرنا، دوسرے کے لیے آسانی کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا نتیجہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ایسی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک شخص اس کا نامہ اعمال قیامت والا دن پیش ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی ہے نیکی، کوئی نیکی نہ نکلی۔ رشتوں نے کہا یہ ایک نیکی ہے، یہ کاروباری آدمی تھا، قرض دیتا تھا اور پھر قرض جن کو دیتا تھا انہیں پوچھتا نہیں تھا، اگر کوئی آتا نرمی کر دیتا، سختی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میری مخلوق کے اوپر نرمی کی، آج میرے اوپر زیادہ حق بنتا ہے کہ میں نرمی کروں، اور اس کو بخش دیا۔ یہ ہے بھائی صحیح بخاری کے اندر۔ دیکھیے اگر ہم لوگ دنیاوی پیمانے کے اوپر سوچیں گے تو کمی آ رہی ہے، بھائی آپ کا قرض تھا وہ واپس ہو رہا ہے، آپ اس میں سے چھوڑ رہے ہیں، اس کو معاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ فضل ہوا نا۔ اللہ فرماتے پہلے بھی فضل تھا، اب اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھیں گے کشتیوں کو سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یولج اللیل فی النہار، انگلی رکھے سارے، یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَیولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے کام پر لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، تمہارے متحد کر دیا ہے۔ دیکھو آج دنیا نے سورج اور چاند کی ان توانائیوں کو جو اللہ نے ان کر رکھی ہے ہارنس کیا کہ نہیں جناب؟ سولر انرجی، ٹائیڈل انرجی، سمندر کے اندر کہاں پہنچ گیا انسان۔ اس زمانے میں انسان زمین کے اوپر کھڑا یہ سوچتا ہوگا کہ یہ زمین سورج اور چاند میرے لیے کیسے مسخر ہو گئے، میرے متحد کیسے ہو گئے، یہ تو بہت دور ہے۔ آج دیکھ لیجئے ان کی توانائی سے فائدہ حاصل کیا ہم نے کہ نہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب، جو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، اپنی آیات دکھا رہا ہے، یہ ہے اللہ، تم دوسروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ پھر فرمایا لہ الملک، دو چیزیں ہیں، رب بھی وہی ہے اور ملکیت بھی اسی کی ہے۔ تو تیسری چیز پھر اس میں کیا آنی چاہیے؟ لا محالہ، خود سوچو، اگر وہی رب ہے اور وہی مالک ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے یہ حقیقت میں اسی کا حکم ہے، اور اس حکم پہ چلنا کیسے ہے یہ کام اللہ کے رسول بتائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کریں گے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لی۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ اور جب آپ نے اللہ کو اپنا رب اور مالک مان لیا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تو سارے مسئلے بیڑے پار ہو گئے۔ کیوں جی؟ یہی دعوت ہے، یہ سب سے بڑی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اپنی طرف نہیں بلانا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نے یہ بات نہیں کری کہ ہماری عبادت کرو۔ کیا کہتے تھے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے انبیاء کی دعوت یہی۔ ایک جگہ اور پھر آگے کیا کہتے تھے؟
اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اور پھر کیا کہتے تھے؟ فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ اپنی اطاعت کی طرف دعوت کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی عملی شکل اللہ کے رسول کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہی، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں کرتے، حتیٰ کہ اختیار نہیں رکھتے حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ جو کھجور کے گٹھلی کے اوپر ہلکا جا کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ نکال کے رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد وہ خشک ہوتی ہے تو وہ خود بخود ہی اس کے اوپر سے وہ تہ اتر جاتی ہے۔ اتنی باریک تہ کہ بھی وہ مالک نہیں ہے، اتنی باریک تہ کیا اللہ کے بندو۔ ایک بڑی حیران کن بات پیر صاحب آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ریسنٹ ریسرچ جو ہے وہ مکھی کے دماغ کے اوپر چھپی ہے، مکھی کا دماغ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر سورۃ الحج میں ہمارا مضمون گزر چکا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان کے سامنے سے کھانا اٹھا کے لے جائے وہ اس کو بھی چھڑا نہیں سکتے۔ مکھی کے ایک چھوٹی سا جو برین ہے، جو سوئی کے ناکے کے برابر جو ہے وہ اس کا، اگر اس کا پارٹ اتنا لیا جائے اور اس کو میگنیفائی کیا جائے تو 1,30,000 کے قریب اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے کنیکشنز ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ کام ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اور ان کنیکشنز کو پھر انہوں نے جوڑا ہے۔ جو ہدایات جو ہیں وہ اس کی باڈی کے اندر جاری ہو رہی ہیں، کس طرح وہ برین کنٹرول کر رہا ہے۔ مکھی کے دماغ کے اندر 1,30,000 سے زیادہ کنیکشن ثابت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور کہاں انسان؟ ایک مکھی جس کو ہم کہتے ہیں یہ گندی ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب فوراً ہم اس کو 1 سیکنڈ کے اندر مار دیتے ہیں، اور وہ ایک بڑی فوج ہے اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کے اندر اس گندگی کو صاف کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کون سے کام اللہ تعالیٰ اس سے لے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کا عرفان نصیب ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ عرفان نصیب فرمائے، تو وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جائے گا۔ شرک کی طرف جاتا ہی کون ہے؟ اگر آپ لوگ جو ہیں یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا معائنہ کریں مائکروسکوپ کے نیچے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہے اس کا سیلولر سٹرکچر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ اختیار نہیں رکھتے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی، اور تم جو ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک ان کو سمجھے بیٹھے ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں من دونہ ہی سے مراد صرف بت ہیں، صرف بت ہیں۔ یہ تو ویسے ہی خلاف عقل بات ہے۔ کن لوگوں کے بت بنائے تھے انہوں نے باؤ جی؟ لات، منات، عزا، ہبل، یہ اولیاء اور صالحین کے بت تھے، فرشتوں کے بت تھے، انبیاء اور صلحاء کے بت تھے۔ تو حقیقت میں وہ کہتے تھے کہ یہ تو سامنے ایک علامت کے طور پر ہمارے پڑا ہے، اصل بات تو وہ ہستی ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں اللہ رب العزت نے، اور اس کے اندر زندہ مردہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرشتے سارے زندہ ہی ہیں، فرشتے زندہ ہیں نا، جبریل علیہ السلام اس وقت زندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے موت نہیں ان کو دی، اللہ کی حکمت ہے جب چاہیں گے ان کو موت دیں گے۔ سارے فرشتے زندہ ہیں۔ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کہیں کہ آج جبریل علیہ السلام ہماری مدد کیجیے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی بڑی جو ہماری شخصیات علیہ مرتضیٰ، سیدنا حسین، عبدالقادر جیلانی، اور جتنے بھی یہ انبیاء، صلحاء، اولیاء، ائمہ اکرام اور عظام، ان سے جو ہے وہ آپ مدد نہ مانگیے، اس لیے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح جنات اور فرشتے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آپ نے کس کو پکارنا ہے؟ آپ نے وحدہ لا شریک رب العزت کو پکارنا ہے۔ وہ جس سے چاہے مدد کروا دے، وہ چاہے تو چونٹیوں سے مدد کروا دے، وہ چاہے تو کسی انسان کے دل میں ڈال دے اور آپ کی مدد ہو جائے، وہ چاہے تو کوئی غیبی مدد دے دے آپ کی۔ کیوں جی؟ اگر یہ عقیدہ توحید کی یہ بہت بڑی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کی اصل بنیاد ہی ہے، یہ عبادت کی اصل روح یہی ہے کہ خالصتاً اللہ رب العزت کو پکارو۔ اللہ رب العزت خود ہی جو ہے وہ مسبب الاسباب ہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ اسباب پیدا کر دیتے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب موجود ہیں، اثر ہی نہیں کرتے۔ سارے اسباب موجود ہیں، آپ اختیار بھی کر رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی، تو کون شفا دے گا؟ اسباب نہیں دیں گے۔ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ اکرام
ادھر 1000 صلی سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں پڑے رہے. کیا کہتے رہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اے جبریل علیہ السلام آئیے میری مدد کیجیے؟ سنیے ذرا، اے فرشتوں آؤ میری مدد کرو. نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میرے اللہ جو وعدہ آپ نے میرے ساتھ مدد کا کیا تھا وہ مدد نازل کر دی. تو وہ مدد اللہ نے نازل کر دی. اور پھر دیکھیے کمال قسم کا جو ہے وہ انبیاء کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں؟ آگ میں. اور وہ فرشتہ آیا کون سا؟ بارش والا. اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا. کہا جناب آپ حکم دیجئے، بارش پڑ جائے گی، آگ بجھ جائے گی. فرمایا میرا اللہ میرے لیے کافی. یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان. پھر ہوا کا فرشتہ بھی آیا. اس نے کہا جناب آپ ہمیں حکم دیں اسی ہوا کو اٹھا کے ان کے اوپر ہوا چلائیں گے، یہ آگ ان کے اوپر پڑ جائے. فرمایا نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے یہ حدیث میں کہ نہیں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہ نہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سے مراد صرف ہوتی ہیں، نہیں. جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس نظریے سے پکاریں گے اور اس کو مقام عبودیت تک پہنچا دیں گے اور اس سے مراسم عبودیت وابستہ کریں گے تو سمجھیے کہ یہ بہت بڑا شرک ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اسے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سوا جو ہے وہ تم جن کو پکارتے ہو، کئی بڑے سے بڑا ہو شخصیت ہو یا چھوٹے سے چھوٹی شخصیت ہو، وہ بالکل کھجور کی گٹھلی کے چھلکے میں بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. وہ تو واقعی نہیں سنتے، لیکن اولیاء صلحاء اور انبیاء یہ تو سنتے ہیں. ایک نیا نظریہ آگے اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کو آپ سنا نہیں سکتے. پہلے تو مثال یہ دی کہ کافروں کے دل مردہ ہیں. کافروں کا دل جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے مردہ، اور مومنوں کے دل زندہ ہیں. یہ مثال دے کے سمجھایا ہے. پھر فرمایا ہے کہ جس طرح مردے قبروں میں نہیں سنتے اور آپ انہیں سنا نہیں سکتے، اسی طرح ہی ان مردہ دلوں کو بھی آپ نہیں سنا سکتے. اس مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے. اگر قبروں کے اندر لوگ پڑے ہوئے سن رہے ہوتے تو پھر یہ مثال دینے کا وہاں پر کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا. مثال کیوں دی گئی ہے کہ وہ نہیں سنتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ دل بھی نہیں سنتے. بات سمجھ آئی جناب؟ اور فرمایا ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو. ولو سمعوا، اور اگر بالفرض سن بھی لیں، اللہ چاہے تو سنا دے، مستجابوا لکم، تو وہ جواب نہیں دیں گے تمہیں، یعنی تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گے. کام کون آتا ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت انسان کی مدد کرتے ہیں، غیبی مدد بھی کرتے ہیں، فوق الاسباب مدد بھی کرتے ہیں، تحت الاسباب بھی کرتے ہیں. یہ اس کی شان ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہ کیا ہے؟ اور یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی بات، یہ واضح ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، دعا کرنی ہے براہ راست اللہ رب العزت سے کیجیے جیسے انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو جب قبولیت بخشتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی تمہاری مدد کروا سکتا ہے.